اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101، 102، 103 تین آیات ان کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو پہلے ہم لیتے ہیں 101 کو۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ تازہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اب سورہ نمبر آیت نمبر 101، اس میں کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جیوز آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ وہ تو ان کے متعلق تو ان کے آنے کے سے پہلے یہ جو جیوز تھے یہ تو دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارے پاس کو اللہ کی کتاب نبی آ جائے تو ہم اس کی پیروی کریں گے، لیکن جب وہ آ گیا تو جس طرح یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ چلیں آپ کو تو وہ باہر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے نہیں باہر سے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو انہی کے اندر سے تھے، لیکن انہوں نے ان کے اوپر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے پاس جو کتاب جو اللہ کی تھی اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب ان کے پاس رسول آ گیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے جب رسول آ گیا، مصدق لما، جو تصدیق کرتا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس اس وقت جو سابقہ وحی میں سے جو بھی ان کے پاس وحی کی اقدار تھیں، ان کی تصدیق کرتا تھا، ان کو سچ ثابت کرنے والا تھا، تو کیا انہوں نے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی تھی، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب، تو اہل کتاب تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، یعنی جن کو بھی کتاب دی گئی وہ ان کو مانتے ہیں تو وہ اہل کتاب ہی ہو گئے۔ وہ جیوز کو کہنا اہل کتاب ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو کتاب دی گئی، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے کیا کیا، نبذ فریق من اللہ، ان میں سے ایک فریق نے کتاب کو پھینک دیا۔ کیسے؟ یہ جو کتاب اللہ ہے نا، وراء ظہورہم، اپنے کمر کے پیچھے، اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی آپ جس طرح آپ کہتے ہیں پس پش ڈال دینا، یہ ہے اس کا معنی، پس پش ڈال دینا۔ تو انہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا، اور ایسا پس پش ڈالا، کہتا ہے کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ کتاب اللہ ہے، لیکن یوں پس پش ڈالا جیسے اس کو جانتے ہی نہیں تھے، اس کتاب اللہ کو۔ یہ رویہ تھا ان کا، یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اور اگلی آیت بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ اس میں پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے جادو ٹونے ٹوٹ کے ان کے پاس وہ شیطان جکڑے ہوئے تھے، اور شیطان لوگوں کو اس طرح سے وہ آگے بابل میں بیبیلون میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ قصے بنائے، قرآن کریم نے ان قصوں کی طرف اشارہ کر کے بات کو سمجھایا ہے کہ اس طرح سے وہ فریب کاریاں کر رہے تھے، تو یوں قصے بنا کر ان کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر رہے تھے۔ پہلے خود جادو ٹونے، انہوں نے تویز گنڈے، خود ان کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے کریٹ کیے،
پھر ان کو عوام کے اندر معتبر بنانے کے لیے، مستند بنانے کے لیے، عوام کے اندر رائج کرنے کے لیے، ان کے ساتھ عقیدت پیدا کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو طویل گھنٹے، یہ جو دم پھونک ہے، یہ جو اس طرح کے جو عملیات ہیں، یہ جو جادو کی جو چیزیں ہیں، تو یہ تو سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، ان سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں کس طرح انبیاء کا نام لے کر اپنے مفاد کی چیزوں کو عوام کے اندر رائج کرتے ہیں تاکہ انہیں میکسیمم فائدہ ہو۔ تو یہ اس وقت بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، جیوز نے یہ کیا تھا، آج مسلمانوں کے جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ وہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ مذہب کے پیشوا ہیں وہ قرآن کی بات بھی کر رہے ہوں گے، پھر ساتھ سنت کے انہوں نے طریقے بھی بنائے ہوں گے۔ انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے۔ مثال کے طور پر کہ 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی اب انہوں نے کتابوں کے اندر بنا دی ہے کہ یہ سنت رسول ہے۔ 55 سال کے رسول اور 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی، یہ سنت رسول ہوگی۔ اس طرح انگلیاں چاٹنا سنت رسول ہوگی۔ یعنی اور بہت ساری چیزیں، یہ تو میں ایسے وہ ان چیزوں کی مثالیں دے رہا ہوں جن کو آپ کی عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہوگی۔ مکھی جو ہے وہ پانی میں ڈبو کر اگر وہ کسی چیز کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو اچھی طرح سے غوطہ دے کر نکالیں تو پھر کھائیں، سنت ہوگی۔ اس طرح اور انہوں نے بہت ساری یہ وہ مثالیں دی ہیں جو بالکل عقل ماننے سے قاصر ہیں، اور جو مفاد کی چیزیں ہیں جو انہوں نے سنت بنائی ہیں وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو اب وہ رسم بن چکی ہیں، یعنی دین کے نام پر وہ مشہور کی گئیں، اور وہ اتنی مذہبی رسوم اتنی پختہ ہو چکی ہیں کہ آپ جتنا مرضی ان کو قرآن سنائیں وہ کبھی بھی قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہلاتے ہیں وہ مسلمان تو ہیں یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے، ایکچولی تو وہ اپنے فرقوں کے اوپر چل رہے ہیں، جو اپنے مسلک مذہب کی طرف سے انہیں مل رہا ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ہم واپس آتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ چیز میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ جس طرح آج مذہب پرست لوگ کچھ چیزیں اپنے مفاد کی بناتے ہیں اور ان کو انبیاء کی سنت کہہ کر رائج کر دیتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، اور اس کا آغاز جیوز نے کیا تھا۔ تو وہ اس طرح سے لوگوں کو جادو، ٹونے، تویز، گنڈے اور منسوب کر دیتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام سے یہ چلا آ رہا ہے۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ظاہر ہے اس کے اندر بڑی ایک وہ دلچسپی ہوتی ہے، لوگوں کی بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ تو اس طرح انہوں نے جھوٹے قصے مشہور کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ان میں سے ایک قصہ اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے جو ہاروت اور ماروت کے وہ جو انہوں نے فرشتے مشہور کیا ہوا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں واپس اس آیت کے اوپر۔ یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو اس کا پس منظر سمجھایا ہے اس آیت کا، تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی کس کی؟ ان شیاطین کی جو سلیمان علیہ السلام کے وقت جو ان کی بادشاہت کے وقت جو شیاطین کے متعلق جو بھی انہوں نے قصے مشہور کیے تھے شیطانوں نے۔ تو یہ شیطان کوئی وہ شیطان نہیں جس کو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کوئی ایک شخصیت ہے۔ کوئی بھی شخص جو مفاد پرستی کی چیزیں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی روح سے وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ شیطان کی جمع شیاطین ہے۔ تو میں نے بتایا اس طرح انہوں نے مشہور کر رکھے تھے، تو انہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی کتاب اللہ کی پیروی نہیں کر رہے تھے وہ جیو، اس کی پیروی کر رہے تھے جو شیاطین نے مشہور کر دی۔ اور آگے کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کس طرح تردید کر رہا ہے، کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہتا ہے سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ جو ان سے منسوب کر رہے ہیں نا کہ ان کے پاس شیاطین قید تھے، وہ جادو ٹونا کرتے تھے، عملیات کرتے تھے، اس طرح سے وہ یہ چیزیں جتنی بھی انہوں نے
جادو کی ٹونے کی جو مشہور کی ہوئی ہیں، تو وہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام ایسا کچھ نہیں کرتے تھے، ان کے پاس تو جو اللہ کی کتاب آئی، جو ضابطہ آیا، وہ تو اسی کی پیروی کرتے تھے۔ یہ ان کے نام سے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے نام سے جھوٹے قصے مشہور کر کے لوگوں میں بتا رہے ہیں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا تھا، وہ تو کتاب اللہ کی اتباع کرنے والے تھے۔ آگے کہتا ہے کہ ولاکن الشیاطین کفروا، لیکن وہ جو شیاطین تھے، وہ جو جادو ٹونا سکھانے والے، وہ جو دم پھونک کرنے والے، فریب کی باتیں کرنے والے، یہ ان لوگوں نے مشہور کیا جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، جو خود ایسی چیزیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے سکھائی ہیں اور وہیں سے چلی آ رہی ہیں اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس آؤ۔ اس سے پھر ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ آج جو بھی شخص عامل ہے، مولوی ہے، یا وہ تویز گنڈا کرتا ہے، دم پھونک کرتا ہے، کوئی جادو ٹونا اس کے پاس وہ کرتا ہے، تو لوگ کتنے آتے ہیں، کتنے ان کو پیسے دیتے ہیں، کتنی اس کے اوپر نظر نیاز ان کو دیتے ہیں نا یہ چیزیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے۔ شیاطین جو ایسا کام کرتے ہیں، وہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، قرآن ان کو شیاطین بول رہا ہے، اور وہ اپنے ہر غلط عمل کو وہ انبیاء سے منسوب کر رہے تھے۔ دیکھا کس طرح قرآن کریم ان کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم میں سحر ہے لفظ، سین ہے اور رے۔ سحر کا مطلب جادو نہیں ہوتا، سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریب، جھوٹ، دھوکہ، اور جادو بھی تو دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ کبھی کوئی جادوگر اس کو کہیں کہ یہ جو ہے کوئی پیتل کی یا لوہے کی چیز ہے، اس کو سونا بنا دیں، وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک شبدہ بازی، جگلنگ کرے گا، شبدہ بازی کرے گا، لیکن کسی چیز کی نیچر کو تبدیل تو نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی پیتل کی چیز اس کے آگے رکھ دیں، کوئی کاپر کی چیز اس کے آگے رکھ دیں، اس کو کہیں کہ اس کے سونے کا بنا دیں، بنا سکتا ہے؟ وہ نہیں بنا سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جادو بھی فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ جادوگر یہ نہیں ہوتا کہ کہیں بیٹھا ہوا کوئی چیز کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کی جان لے لے بیٹھا ہوا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ فزیکل لاز نہیں اللہ کے بدلتے کہ کوئی ایسے منتر پڑھ کے اس کو اللہ کے فزیکل لاز کو شکست دے دے اور ان فزیکل لاز کو چینج کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جادوگر لکڑی کو لوہا بنا دے کوئی منتر پڑھنے کے۔ یہ اللہ کا فزیکل لاز ہے، اس کے تحت وہ لکڑی بنی ہے، وہ لوہا نہیں بن سکتی۔ کاپر جو ہے وہ گولڈ نہیں بن سکتا، یہ اللہ کا فزیکل لاز ہے جس کی روح سے وہ چیزیں بنی ہیں۔ کوئی جادوگر کوئی منتر پڑھ کے، کوئی عمل پڑھ کے، کوئی تویز لکھ کے نہیں کر سکتا اس کی نیچر کو چینج۔ تو جادو بھی فریب ہوتا ہے۔ لیکن عربی کا یہ لفظ ہے سحر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو شیاطین تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو کرتے تھے، ٹونا کرتے تھے، دم پھونک کرتے تھے، عملیات کرتے تھے، جنات ان کے پاس قید تھے، تو اس طرح کے جھوٹے قصے سنا رہے تھے ان کو۔ ہاروت اور ماروت کا بابل میں فرشتوں سے متعلق کوئی ان کو قصہ سنا رہے تھے۔ کہتا ہے یہ سب ان کے شیاطین، یعنی ان کے مذہبی پیشوا لوگوں کو فریب دے رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، ان کو فریب میں مبتلا کر رہے تھے۔ یہ ہے یعلمون الناس السحر۔ آگے کہتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ کہتا ہے کہ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا علی الملکین ببابل، یہ جو بابل کے جو رہنے والے، انہوں نے قصہ مشہور کیا ہاروت اور ماروت کا۔ کہتا کوئی چیز نہیں نازل کی گئی ان کے اوپر، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ لوگوں کو جھوٹا قصہ سنا رہے ہیں، لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رہے ہیں، فریب سکھا رہے ہیں، فریب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور وما یعلمان، لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تمہیں وہی کچھ سکھا رہے ہیں جو بابل کے اندر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے اوپر نازل ہوا۔ پہلے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے ذمہ منسوب کی یہ چیزیں جادو ٹونے کی،
اس طرح کی عملیات کی، دم پھونک کی، یہ چیزیں پہلے سلیمان علیہ السلام سے منسوب کی، اور اسی سے تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو انہوں نے ایک اور قصہ مشہور کر دیا کہ بابل میں بھی 2 فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، اور وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے، تو ہمارے پاس آؤ، ہم بھی تمہیں سکھاتے ہیں، تو ہم بھی تمہارے کام کریں گے، ہمارے پاس جادو کا علم ہے، ہم یوں ایسے جادو کریں گے تمہارے کام ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو فریب کر کے لوگوں سے پیسے لیتے تھے، یہ فائدہ اٹھاتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر، لوگوں کو اس طرح کی چیزیں الٹی سیدھے قصے سنا کر۔ تو ایک قصہ پھر آگے یہ اس آیت کے اندر یہ ہاروت اور ماروت کا آ رہا ہے، اس کا وہ قصہ سنا کر لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ تو کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے شیاطین، یعنی ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، جو جادو ٹونا کرنے والے، دم پھونک کرنے والے، وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 ملائکہ یعنی فرشتوں کے اوپر جو نازل ہوا نا، تو ہم بھی وہی کچھ تمہیں سکھائیں گے۔ تو وما یعلمان احد، وہ جو ہاروت اور ماروت تھے نا، یہ اپنی طرف سے ان کو قصہ سناتے تھے کہ وہ سکھاتے تھے کسی کو بھی، وہ کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ یقولا، وہ کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو فتنہ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے ملائکہ فتنہ ہوتے ہیں؟ کوئی ملائکہ بولتے ہیں؟ کبھی ملائکہ بولے ہیں؟ اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ ہم تو فتنہ ہیں، لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آ رہے ہوں اور وہ کہتے ہوں کہ ہم تو فتنہ ہیں، تم بہتر ہے ہم سے جادو نہ سیکھو، لیکن لوگ کہتے تھے نہیں نہیں ہمیں سکھاؤ۔ یہ کیسے قصے بیان کر رہے تھے لوگوں سے، ہاروت اور ماروت کے 2 فرشتوں کا نام لے کر، فرضی قصے، جھوٹے، صرف اپنا جادو ٹونا، اپنے عملیات کو بیچنے کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہ اس طرح کے قصے سنا رہے تھے، اور ساتھ ان کی وہ مجبوری بتا رہے تھے کہ اللہ نے تو ان جادو، وہ جو ملائکہ تھے، وہ جو فرشتے تھے نا، تو ان کو فتنہ بنایا تھا، اور وہ اقرار کر رہے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں، تم ہمارے پاس آ کر کیوں ایسا کچھ ہمارے پاس آ کر جادو کیوں سیکھتے ہو، ہم تو فتنہ ہیں، انما نحن فتنہ، ہم تو فتنہ ہیں۔ فلا تکفر، تو کفر نہ کر، یعنی اسی آیت کے اندر آ گیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے ہم تو فتنہ ہیں، تو تم ہم سے جادو سیکھ کر تم کفر نہ کرو، یعنی ایک چیز صحیح بھی بتا دی، لیکن ایک فرضی 2 فرشتے بھی بنا دیے، ان سے جادو بھی کروا دیا، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ فتنہ تھی، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تم کفر نہ کرو، ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو فتنہ میں مبتلا ہیں، ہماری تو مجبوری ہے، تم نہ ہم سے سیکھو۔ تو فیاتا علمون منہما، لیکن لوگ ان سے سیکھتے تھے، کہتے کہ نہیں ہمیں سکھاؤ یہ جادو، تم فتنہ میں ہو جو ہو لیکن ہمیں تو سکھاؤ۔ فیتعلمون منہما، تو لوگ ان دونوں فرشتوں سے جا کر وہ پھر جادو وغیرہ، جادو ٹونا، تعویذ گنڈے جا کر سیکھتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ جو جادو ٹونا، تعویذ گنڈے کرتے تھے نا، ان کی روح سے اب لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہوتا کیا تھا کہ وہ مرد اور اس کی بیوی، اس کی زوجہ کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وہ جادو ہے، ہم بھی ایسا کر دیں گے۔ پہلے سلیمان علیہ السلام کا نام لیا، جھوٹ، اپنی طرف سے قصے بنائے مشہور کر دیے۔ اب وہ ایک ہاروت اور ماروت بابل کے 2 فرشتوں کے متعلق قصے بتا رہے ہیں، اب ان کے نام سے وہ مشہور کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کا جادو ہے، جادو ٹونا ہے، تعویذ گنڈے ہیں، آؤ ہمارے پاس۔ سمجھ آ رہی ہے کس طرح سے چیزیں وہ کر رہے تھے لوگوں کو اعتبار دلانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ عقیدت پیدا ہو کہ ان کے پاس تو ہاروت اور ماروت کا علم ہے جادو ٹونے والا، تو یہ بھی ان کے پاس جب جائیں گے تو یہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہمیں کر کے دے دیں گے۔ ایکچولی وہ اپنا اعتبار بنا رہے تھے لوگوں کے اندر، نام لے رہے تھے کبھی سلیمان علیہ السلام کا، نام لے رہے تھے کبھی وہ فرضی 2 فرشتوں کا کہ وہ ہاروت اور ماروت میں ایسا کچھ کر رہے تھے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فرشتے تو فتنہ تھے،
اور لوگوں کو کہتے تھے ہم بھئی فتنہ میں ہیں، تم ہم سے نہ سیکھو، لیکن لوگ مجبور کرتے تھے ان کو کہ نہیں نہیں تم ہمیں سکھاؤ، اور وہ جو سکھاتے تھے اس میں لوگ جب کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ عورت اور مرد میں جدائی پیدا ہو جاتی تھی، تفریق پیدا ہو جاتی تھی۔ تو وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور آگے سن لیں، آگے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی جادو یہ کر رہے ہیں، ٹونا یہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تفریق پیدا ہو رہی ہے مرد اور عورت کے درمیان تو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ یہ کیا کنٹراڈکشن ہے؟ جادو ٹونے کی روایتیں وہ بنا رہے تھے، ان کے مطابق جادو ٹونا وہ کر رہے تھے، لوگ ان سے سیکھ رہے تھے، اور آگے اس میں یہ بھی چیز ڈال دی کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا یہ، یعنی جادو ٹونے میں جو نقصان ہوتا ہے اول تو ہوتا ہی نہیں، تو یہ لوگوں کو پختہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، کسی وہ مذہبی پیشوا کے پاس جاتے ہیں جو دم پھونک کرتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے، روحانی عملیات کرتا ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے یہی ہے کہ بس اللہ نہیں کرنا ہے، وہ بھائی اللہ نے کرنا ہے تو پھر یہ لوگوں کو کہو کہ وہ اپنے گھر میں جا کے اللہ کو پکار لیں، تو یہ پھر ان لوگوں کو کہو تمہارے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ جو بھی ان کے مذہبی پیشوا جادو ٹونا کر رہے تھے، دم پھونک کر رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کر ہم رہے ہیں لیکن یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں جو جدائی ڈال رہے ہیں نا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کر ہم رہے ہیں لیکن ہو اللہ کے حکم سے رہا ہے۔ کبھی وہ سلیمان علیہ السلام کی ذمہ لگا رہے تھے، منسوب کر رہے تھے، کبھی وہ بابل کے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے ذمہ یہ چیزیں لگا رہے تھے کہ ہم ان سے یہ چیزیں سیکھ کر آئے ہیں، یہ چلتا جادو کا علم ہمارے پاس وہاں سے آیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ایسے ہوتا ہے، یہ ہو کر رہے گا، آئے ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو کر دیتے ہیں یہ عملیات۔ تو اس طرح سے لوگوں کو وہ فریب دے رہے تھے۔ تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ جو کچھ بھی سکھا رہے تھے نہ اس کا کوئی نقصان تھا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ ان سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا تھا۔ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے بات واضح کر رہا ہے، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، نہ ان سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا تھا، نہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں کتنا برا سودا خریدا، انہوں نے، ان شیاطین نے، ان مذہبی پیشواؤں نے، صرف اپنے مفاد کے خاطر، جو دنیا میں فوراً مفاد حاصل ہو جاتا ہے، اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بھی بیچ ڈالا، اور کتنا اس کے بدلے کتنا برا سودا انہوں نے خرید لیا، فریب کا، مکاری کا، جھوٹ کا، دھوکے کا، کتنا برا انہوں نے سودا خریدا۔ یہ چیز قرآن کہتا ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اگر وہ جانتے ہوتے تو سمجھ جاتے کہ وہ کتنا برا سودا کر لیا انہوں نے، کتنے بری چیزوں کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا ہے۔ یہ چیز کہتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان جاتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ ان تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑے سے فائدوں کے لیے کس طرح سے لوگوں کو جھوٹ میں مبتلا کر رہے ہیں، خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، دھوکے میں خود بھی پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، صرف اپنے چند فائدے کے لیے لوگوں کو لگایا ہوا ہے تعویذ گنڈے کے اوپر، جادو کے اوپر کہ جادو ہو جاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما یضرہم ولا ینفعہم، کہ یہ جو بھی جادو کی چیزیں بتا رہے ہیں نہ ان سے کوئی نقصان ہونے والا ہے، نہ ان سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، بس ایک جذباتی سی چیز ہے، اعتقاد کی چیز ہے، عقائد ہیں، اس کی روح سے لوگ چلے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تعویذ گنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، دم پھونک کے اوپر چل رہے ہیں، جادو ٹونے کے اوپر چل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ میجورٹی لوگوں کی اس کے اوپر چل رہی ہے،
اور ان کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن توہم پرستی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صاف بتا دیا ہے، ما یضرہم ولا ینفعہم، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی کسی قسم کا نفع دے سکتے ہیں۔ کہتا ہے ان چیزوں میں پڑھ کر انہوں نے اپنی جانوں کو بری چیزوں کے بدلے بیچ دیا ہے، نکارہ ہو گئے، کسی کام کے نہ رہے، تباہی بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم، کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے کتاب اللہ کے اوپر، وَاتَّقَوْا، اور وہ اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو کیا تو ان کے ہاں اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہوتا ان کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کے اس اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ان چیزوں میں پڑھ کر، ان فضول چیزوں میں پڑھ کر، اپنا وقت بھی برباد کیا، اپنا پیسہ بھی برباد کیا، اپنی انرجی بھی برباد کی انہوں نے ان فضول چیزوں میں پڑھ کر، فریب میں پڑھ کر، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو تباہ کیے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ تو جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، تو اس کا تو آفٹر آل نقصان ہے، کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو گیا، آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا، آپ کی انرجی، آپ کی قوتیں ضائع ہو گئیں، تو اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا؟ وہاں پر تو قرآن کریم نیٹ لاس کی بات کر رہا ہے۔ تو آگے کہتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ ان کو علم ہو جاتا، اگر وہ سمجھ جاتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ کتنا کچھ اپنا وہ نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ جی 103 آیات تک ہم آ گئے، تو اس میں آپ کو واضح ہوا کہ یہ جو ہاروت اور ماروت کا قصہ کس طرح سے تفسیروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کے اندر، کوئی ترجمہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس واقعے کو توڑ موڑ کر اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جادو ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ رسول پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں یہ جادو کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی جو بنائی گئی ہے، وہ صحیح بخاری میں ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ روایت 8 مختلف چیپٹر میں بخاری نے درج کی ہے۔ یعنی ایک جگہ پر درج کر کے بخاری نے یعنی یہ نہیں کیا کہ ایک جگہ پر درج کیا ہو، اس کے مختلف 8 مقامات پر اس روایت کو ریپیٹڈلی بیان کیا ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو فریب میں مبتلا کیا گیا، اور اس کے اندر کیا چیز تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا وہ جادو ہوا تو نچڑنے لگ گیا، ان کی یادداشت جاتی رہی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ روایت میں آ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس بھی گیا ہوں کہ نہیں گیا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ یعنی اس طرح غیر اخلاقی چیزیں۔ اور اس کا مطلب جب نبی کریم، اور اس کی مدت کتنی بتائی گئی ہے، 6 ماہ سے 1 ماہ تک، یعنی رسول پر جو جادو جو لبید بن اسم جیوز نے، یہودی نے جو جادو کیا تھا، اس کی انٹینسٹی اتنی تھی، شدت اتنی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ تو پھر ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ وحی آئی ہے تو کیا آئی ہے۔ یہ تھا اصل چیز، اس وحی کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے انہوں نے یہ ساری روایات وضع کی۔ تو یہ تھا، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ تو 1 سال تک اس کی مدت بتائی گئی ہے۔ اب دیکھیں، جس نبی کے اوپر 1 سال تک وحی آ رہی ہو، اس کو یہی پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس کی یادداشت کمزور ہو گئی ہو، اس کو یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، تو پھر وحی کا کیا بنے گا؟ اس لیے تو جو اسلام کے، قرآن کے دشمن ہیں، وہ انہی روایات کی روح سے قرآن کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں ڈاؤٹ کریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سمجھیں آپ کہ اس طرح سے قرآن کریم کو آپ جب ریالٹی سامنے رکھ کر سمجھیں، جب ریالٹی کی روح سے سمجھیں گے، ریالٹی بیسڈ باتیں کریں گے، عقل و فکر کی روح سے قرآن کو سمجھیں گے، تو پھر آپ کے اندر ایک ریشنل سوچ پیدا ہوگی۔ اس طرح سے پھر چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں اب معاشرے کے اندر جب ختم ہو جائیں تو معاشرہ ایک حقیقت پسند معاشرہ بنتا ہے، وہ پھر آگے بڑھتا ہے، پروگرس کرتا ہے۔ تو یہ توہمات کی چیزیں ہیں، قرآن کریم اس لیے ان کو کنڈیم کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ان چیزوں کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں تک کو بیچ دیا۔ کتنے برے لوگ ہیں یہ لوگ، ان کو شیاطین کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے ان کو کوئی وہ نہ کسی کا نقصان کر سکتے تھے، نہ کسی کا فائدہ کر سکتے۔ یہ چیز ہے۔
تو اس طرح سے قرآن کریم کو آپ جب سمجھیں گے آپ کے اوپر قرآن کریم کے حقائق اور معارف جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے، آپ ریشنلی چیزوں کو سوچنے لگ جائیں گے۔ تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر تدبر کیا کریں۔ یہ ویڈیوز میرے جو ہیں قرآن کریم کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہیں، تو ان کو غور سے سنیں، اس سے آپ کے قرآن کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ شکریہ۔